بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعطيني نورا، اللهم أعطيني نورا، اللهم أعطيني نورا، اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني علما وزدني علما برحمتك يا أرحم الراحمين. آج ہمارا سیشن انشاءاللہ علم کے بیان کے ساتھ شروع ہوگا، اور جب علم کا بیان ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شروع یہاں سے ہوگا اور ختم وہاں پر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب اس سے جو بھی خیر لے سکتے ہیں وہ لیں گے، اور اسی لیے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا. اور آپ بھی یہ ساری دعائیں صبح سے شام میں ایک بار ضرور پڑھا کریں، خاص طور پہ جو لوگ علم کے راستے میں کسی نہ کسی طریقے سے. آج ہم نے یہ ضرور سیکھنا ہے کہ علم اور تعلیم، اس کے علاوہ ایز اے طالب علم، یہ تین جو مختلف مراحل ہیں کہنا چاہیے، یا مختلف کیٹیگریز ہیں ہماری زندگی میں، اس کا آخر ہماری ہدایت سے یا اس دنیا کی زندگی سے یا آخرت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہی ہیں، اب میں سے کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں یہ بات سنی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. ہم نے سنا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، لہٰذا اسے آپ کو جہاں سے ملے گی آپ اس کو حاصل کر لیں گے. علم کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس میں کامیابی ہو جائے، اس زندگی میں ہمیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ ہماری آخرت میں بھی ہمیں فلاح مل جائے. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو کہ ایفرٹ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. صحیح ہے؟ لہٰذا جب آپ کسی چیز میں ایفرٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہو جاتی ہے. اس چیز میں آپ کا ٹائم، انرجی اور دیگر ریسورسز لگے ہوتے ہیں، لہٰذا یو ٹیک کیئر آف اٹ ریئلی ریئلی نائس اینڈ جینٹلی. پھر یو میک شیور کہ آپ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب ہم دنیاوی علم کے حساب سے کچھ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے وہ کریئر چوز کرنا جس کا اسکوپ آگے بہت اچھا ہو. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریئر تو میں نے غلط کہہ دیا، ہم ایسی کوالیفیکیشن چوز کریں گے جس کا فی الحال کوئی کریئر ہے نہیں لیکن لیٹر آن بن جائے گا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا علم حاصل کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا آگے کا کریئر ہے وہ ہموار ہو جائے، مطلب پرومسنگ کریئر ہو ہمارا. ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ ہم علم کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے میکسیمم کام آ جائے. اس لیے کہ میں نے اس میں 6 سے 8 سال لگانے ہیں، اپنی زندگی کے پرائم ایئرز لگانے ہیں، اپنے پورے دن کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ وہاں دینا ہے، اور پھر اپنے پیسے اور دیگر ریسورسز بھی اس میں لگیں گے. بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں نے سیکریفائز کرنی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کا وہ جو آگے کا ٹارگٹ ہے، جو بصیرت ہے یا آگے کا گول ہے، دور اندیشی، وہ آپ کو اس خاص علم کے لیے، آپ کو پرسو کرنے کے لیے وہ آمادہ کرتی ہے، کنونس ہوتے ہیں آپ. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں آج سے کچھ سال پہلے، یا آپ سمجھ لیجیے کہ میرے زمانے میں، جس زمانے میں یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ وغیرہ دے رہی تھی، اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کہ جن کا کبھی کبھار کوئی کریئر میں کوئی خاص دماغ ہی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کچھ بننا بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن بالکل سون اس کے بعد، یہ تقریباً میں آپ کو 2005 کی بات کر رہی ہوں، 2005 اور 2006 کی بات کر رہی ہوں، اس زمانے میں نے یہ دیکھا. لیکن اس کے سون آفٹر دوز ایئرز میں نے دیکھا کہ ایک دم سے بہت بڑا شفٹ آیا، اور اب تو چاہے جتنا ہی کوئی اسکلفل ہے یا چاہے کتنا ہی کم اسکلفل ہے، وہ کسی نہ کسی کریئر کو کر ہی لیتا ہے پرسو. اس لیے کہ اب ایسی ایسی کوالیفیکیشنز آ گئی دنیا میں اور ان کو پرسو کرنا آسان ہو گیا، سوائے اس بات کے کہ بھی پیسے ارینج کر لیں. پیسے بہرحال لوگ کہیں سے بھی ارینج کر کے اور وہ اپنی کوالیفیکیشن سرٹن حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنا کچھ نہ کچھ آگے اپنا اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھلا کر لیا، ہم نے کر لیا.
وہ کر لیتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوں یا وہ خود ہوں ذاتی طور پہ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا، میری کلوز آبزرویشن ہے، میرے ساتھ اور بھی بہت لوگوں نے آبزرو کیا اس چیز کو، کہ یہ شفٹ آیا اس زمانے میں، اور بہت سے جو ہمارے اسکول یا کالج میں ڈفر لوگ ہوتے تھے نا، جن کو کچھ پڑھنا سمجھنا نہیں آتا تھا، وہ بھی کہیں نہ کچھ بن گئے. کیسے بن گئے؟ کہ ان کو ان کے حساب کا سوٹیبل علم مل گیا. میں ذاتی طور پہ ٹیچر نہیں بننا چاہتی تھی کبھی بھی زندگی میں کہتی تھی کوئی بھی چیز میں کر لوں گی، پر میں ٹیچر نہیں بنوں گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. میں اسکول ٹیچر کبھی بھی نہیں بنوں گی. لیکن جس چیز کو آپ چیلنج کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے. اب میں فل ٹائم ٹیچر ہوں اب، حالانکہ میں کریئر وائز یہ نہیں ہوں. میں فنکشنل میڈیسن پریکٹس کرنے والی بندی ہوں، لیکن میں اب فل ٹائم ٹیچر ہوں. اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر اگر میں نے کوئی چیز ڈالی ہے، اگر میں نے کوئی سیٹ آف سرٹن اسکلز تمہیں دے کر بھیجا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے دنیا میں، وہ تو تم سرو کرو گی. اس طریقے سے نہیں کرو گی تو اس طریقے سے کرو گی. تو میں اسکول ٹیچر نہیں ہوں اب. میں اللہ کے حکم سے میں کسی اور چیز میں یہی کام کر رہی ہوں. اس لیے کہ اسکول ٹیچنگ یا اس جاب سے میرے بہت زیادہ کنسرنز جڑے ہوئے تھے. میں نے اپنی اتنی زیادہ رسپیکٹ فل ٹیچرز کو اچھا خاصا خوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا اپنی پوری لائف میں، کہ میں ان کو بچپن سے دیکھ رہی ہوں، کہ جب سے میں گریڈ KG 1 یا 2 میں تھی، اور میں دیکھ رہی ہوں وہ کب سے اپنی جوانی سے بڑھاپے میں آ گئی، لیکن ان کی زندگی کی جو کہتے ہیں نا وہ بھاگ دوڑ ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر میں دیکھتی تھی کہ ان کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے اسکول میں، ایز اے ٹیچر رسپیکٹ نہیں ہے، حالانکہ ٹیچر کتنی رسپیکٹفل جاب ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کو چیلنج کیا. اللہ سبحانہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرٹن اسکلز دیے ہیں جو کہ اللہ نہیں دیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پٹ اٹ انٹو پراپر یوز. آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کریئر بنانے کے لیے لوگ جو ہے کیسے کیسے کوالیفیکیشنز لیتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ اس شفٹ کی وجہ سے اور ایسی ایسی نئی کوالیفیکیشنز کی وجہ سے، جو کہ آج کل تو کوئی ڈگری بھی 4 سال سے کم کی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں 5 سال کی ایک آنرس ڈگری ہوتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ اگر آنرس ہی کرنا ہے تو بہتر ہم MBBS کر لیں گے. اس زمانے کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے، اسکول اینڈ کالج میں. پھر چیزیں ایوالو ہوئیں اور نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں جو کہ ساری کی ساری یوزفل ہے. تو سب لوگوں کو فائدہ ہو گیا. اب کوئی نہ، ہر شخص نا، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو اور کسی بھی اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہو، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہوا کہ ایک شفٹ کورونا کی وجہ سے بھی آیا کہ سب کچھ آن لائن ہو گیا. بہت سارے معاملات جو ہے آسان ہو گئے، سہل ہو گئے. لہٰذا جس کے پاس جو بھی اسکل تھی نا، وہ میکسیمم اس کی یوٹیلائزیشن ہو گئی. اب ہوا یہ کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ علم انہوں نے حاصل کر لیا اپنی اسکل کے حساب سے، اور سچویشن کے حساب سے وہ بندہ جو ہے کسی کام میں لگ گیا. ہمارا کیا ٹارگٹ تھا؟ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ بھئی میرا کریئر سیٹ ہو جائے. مسلمانوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی شخص بتائے گا مجھے یہاں پہ کہ ایک مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندے کے طور پر اس دنیا میں بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا. پھر دوسرے نمبر پر ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. تو ایک مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بصیرت یا اس کی دور اندیشی کیا ہونی چاہیے کہ میں کیا کروں؟ میں مسلمان تو ہوں، اب اگر میں جس طرح آیا ہوں اسی طرح سے اسی حالت میں چلا جاؤں گا تو واٹ واز دا پرپز آف مائی کمنگ ان دس دنیا؟ ٹھیک ہے. تو کسی بھی انسان کی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی کامیابی، غور سے سنیے گا، لفظ ہے انسان کی کامیابی، یہ ہے کہ وہ جس حالت میں آیا تھا نا اس سے بہتر حالت میں جائے. لیکن میں نے سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان شخص جب کہ اس کو تھوڑا بہت شعور آتا ہے 3 4 5 سال کی عمر میں، آج کل ماشاء اللہ بچے بھی بہت شارپ ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ساڑھے 4 سال کے بچے کو اتنی سینس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو آپ کے خیال میں اگر اتنی جلدی سینس آ رہی ہے مسلمان ہونے کی، تو پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ یا پھر ایک مسلمان کا گول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی مسلمان ہی ہے، اللہ کو مان ہی رہا ہے، اور گھر میں ہی ایسے پیدا ہو گیا کہ اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، مسلمان ہے وہ.
جی بتائیے، کوئی بتائے گا؟ کہ کوئی بھی مسلمان کا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ میم علم حاصل کرنا، اس کو دوسروں کوشچن تک ریپیٹ پہنچانا. کریے گا ذرا. دونوں کی آواز آپس میں اوور لیپ ہو گئی. میں نے بولا علم حاصل کرنا اور اس کو پہنچانا دوسروں تک، اور اپنی آخرت کو سیٹ کرنا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا جواب جو آیا تھا مجھے یہاں پر ایم کے نام سے آئی تھنک محمد ہے کون، لیکن نام آئی کی ناٹ سی. میم میں نے کہا تھا کوشچن ریپیٹ کریے گا دوبارہ ذرا. کوشچن یہ تھا بیٹا کہ ایک مسلمان کا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس زندگی سے کیا لے کر جائے. میم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ گزارنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ رسول اللہ کا بھی ہے کہ کسی کو فورسفلی آپ نہیں اسلام قبول کروا سکتے ہو، لیکن آپ کے ایکٹ سے اگر کوئی تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کے ایکٹ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ان کے حساب سے بنانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو عمل کریں. صحیح ہے، لیکن اس کے اندر سوال کا جواب کہاں سے میں نکالوں گی کہ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی نا، پوری تمہید مان دی میں نے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا کریئر کسی چیز میں بنانا ہے. میں بہت اچھی آرٹسٹ ہوں، میں بہت اچھا پینٹ کر لیتی ہوں، تو میں پوٹری میں کچھ کر لوں گی، یا میں پھر ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں کچھ کر لوں گی، یا پھر میں سلائی کڑھائی میں کچھ کر لوں گی اور میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں گی، یا میں کہوں گی کہ میری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے تو میں میڈیکل میں چلی جاؤں گی، میری جو ہے یاد کرنے کی ریٹین کرنے کی پاور بہت اچھی ہے، میرے اندر کنسسٹنسی ہے بہت، اور تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گی. اور ایک انجینئر بن جائے گا وہ شخص جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے مشین کو لے تو کر. میم ہمیں اپنے علم کو آگے بڑھانا چاہیے، اپنے تک نہ رکھ کے محدود نہ رکھ کے، اور آگے اسے پہنچانا چاہیے، بیسٹ وے پاسبل میں پہنچانا چاہیے. جتنا جس کو جتنا آتا ہے اس وے میں جانا چاہیے. اچھا صحیح ہے، جس کو جتنا آتا ہے وہاں پر آگے جانا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات. جی آپ بتائیے. میم ایک تو ہمیں قرآن مجید کا پہلا ہی ورڈ ہے جو پہلی وہی نازل ہوئی، اقرا ہوں ہوں یعنی پڑھ. علم ہوں ایک تو ہوں نمبر ون تو باقی سب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ علم حاصل کریں. ہوں اور دوسرا یہ کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں. دنیا کو تسخیر کریں، دنیا میں پتا کریں کہ ہم کس لیے یہ سب پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کہاں اپلائی کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اصل چیز ہے فائدہ پہنچانا. علم صرف اپنے لیے نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، فائدہ پہنچانا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ کسی کو فائدہ پہنچائیں اور علم حاصل کر کے فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے جی انم آپ بتائیں. احسن عمل، مطلب جو پوائنٹس ہم لے کے جائیں گے اسی پہ آگے ہمارا رزلٹ ہوگا نا، کہ آگے ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوتا ہے یا تاریک. کون سا مستقبل؟ آخرت. جی یہ بات ہے، یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ انب نے کہا کہ اس سے ہمیں مطلب دنیا کی زندگی سے نکل کر آگے والے سٹیج پر ہمیں اپنی نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات بالکل صحیح کہی. اب یہاں پر ہم جب پہنچے ہیں تھوڑی سی سوال جواب کرنے کے بعد، تھوڑا دماغ پہ زور لگایا نا تو ہم پہنچ گئے ادھر. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ سب ایگری کر رہے ہیں کہ آخرت تک پہنچ جائیں گے. اچھا آخرت تک تو آپ چاہے جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، آپ کی تیاری ہو یا نہ ہو، پھر بھی آپ آخرت کو پہنچ ہی جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے بہتر حالت میں آخرت کو پہنچے. اب میں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہی پیدا ہوئی ہوں تو میں مسلمان ہی مر جاؤں گی نا. آخرت میں مسلمان حالت میں ہی پہنچوں گی، تو اس کا مطلب ہے جب میں آئی تھی تب بھی میں مسلمان ہی تو آئی تھی اللہ کے پاس سے. تو اس میں کیا تبدیلی آئی؟ اس کے اندر میرا کیا ایفرٹ ہے، یا اس کے اندر کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس تھی میری کہ میں اللہ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا تھا، میں مسلمان ہی رہی، بس ٹھیک ہے مجھے تو جنت ملے گی کیونکہ مسلمانوں کو تو جنت ملے گی نا، جنت ہی تو چاہیے. پھر
یہاں پر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے کانسیپٹ تھوڑے سے کلیئر نہیں ہے، آپس میں مکسڈ ہے. تو آخرت ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اکثر آپ نے سنا ہوگا علماء کہہ رہے ہیں، بیان میں آپ سن رہے ہیں، شیوخ کی باتیں سن رہے ہیں آپ لوگ، سرکولیٹنگ میسیجز اینڈ امیجز دیکھ رہے ہیں کہ آخرت ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. آخرت آپ کا کیا ٹارگٹ ہونا، آخرت میں کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ آخرت میں کامیابی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو اللہ کے فضل سے اتنا نصیب ہو گیا کہ آپ ایز اے مسلم پیدا ہو گئے، تو اب آپ کا نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے ٹو نو کہ آپ اسلام تو لے. اللہ سبحانہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ کہ تم اسلام لائے ہو، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو، تم اسلام لائے ہو. ابھی صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایمان کا ٹیسٹ جب ہوگا تب تم ایمان لاؤ. السلام اب یہ علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ہے کہ مسلمان تو ہر بندہ جو مسلمان کے گھر ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن بڑا ہو کے یا کچھ عمر کے 5-6 سال کے بعد 7 سال میں تھوڑا تھوڑا تو بچے کو شعور آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس دین پہ قائم رہنا، اس دین کو سنبھالنا، اس پہ عمل کرنا، نماز روزے قرآن حج پہ، ان چیزوں پہ عمل مطلب کرنا ان پر عمل بھی کرنا، اور یہ کہ جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، اس پہ قائم رہنا. صحیح مسلمان پھر وہی کو لائے گا نا. ایمان والا تو وہ بندہ ہوگا، مسلمان تو ہم ساتھ ہی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لبنہ نے بھی بات دیکھی کیسے صحیح کہی ہے. اچھا، علم کی ضرورت اس لیے ہے ہمیں، ہم نے علم کا ٹاپک رکھا، علم کی ہمیں ضرورت اس لیے تاکہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں نا، ہم ان کو ایک جگہ الائن کر کے we put it into certain perspective، ایک اس کو ڈائریکشن مل جائے. اچھا جی، تو میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان آپ آئے ہیں، مسلمان ہی آپ مر جائیں گے، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ بات یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد، جب میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت بھی رکھی، اللہ سبحانہ نے کہا کہ تم اسلام، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو، کہو کہ تم اسلام لائے ہو. ایمان، اب جب ایمان کا ٹیسٹ ہوگا تو تم ایمان کا پتہ چلے گا. ایمان تو اب تمہاری پتہ چلے گا آہستہ آہستہ. کیسے؟ کیونکہ آپ کے کچھ سرٹن اعمال ہوتے ہیں جو ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، پھر گھٹا دیتے ہیں، پھر بڑھا دیتے ہیں، پھر گھٹا دیتے ہیں. یہی ہوتا رہتا ہے ایمان کے ساتھ. آپ نے کبھی غور کیا ہو اگر قرآن کی آیتوں پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تقوی والوں کو، ایمان والوں کو یا مومنوں کو اپنی باغات جن میں نہریں بہتی ہوں گی وہاں داخل کروں گا. تو ٹارگٹ نمبر 1 ہمارے لیے آ جاتا ہے سامنے کہ مسلمان تو ہم ہیں، اس کے اندر ہماری کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہے. صحیح ہے، الا یہ کہ کوئی شخص بعد میں کنورٹ ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی بات اپلائی ہوگی کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان نہیں لائے ہو. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، غور کیجیے گا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو کہ تھوڑی بڑی ایج پہ، بڑی ایج سے مراد ہے کہ بچپنے میں نہیں لائے ہوتے، جوانی میں یا مڈل ایج میں یا تھوڑے اور لیٹر ایج میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اوکے، اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومنوں کو جنت دیں گے تو ہمیں مومن بننے کی کوشش کرنی ہے. جب پچھلے دنوں آپ منافقین کی صفات پڑھ رہے ہیں، تزکیہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ تزکیہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو تزکیہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو جانا کہاں پر ہے. جانا یہ ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے. ہم کہتے ہیں کامل ایمان، کامل ایمان نہیں ہو سکتا. کامل ایمان ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان جو ہے نا وہ بڑھتے رہنا چاہیے. ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ ایمان بڑھتا رہے. لہذا ٹارگٹ ہمارا ایمان، ایز اے مومن مرنا ہے، اللہ کے آگے سبمٹ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا کمپلیٹ طریقے سے، میکسیمم جو ہماری ہو سکتی ہے، ہماری بساط جو ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہارے اوپر میں ایسا بوجھ نہیں ڈالنے والا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تمہاری جتنی وسعت ہے، جتنی کیپیسٹی تمہاری ہے، بالکل رائٹ ورڈ وسعت کا کیپیسٹی ہے، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے ہی میں تمہارے پہ بوجھ ڈالوں گا، اور تمہاری ججمنٹ بھی ویسے ہی ہوگی. اوکے، تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیے گا. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں مومن ہو کر مرنا ہے،
اور ہم مومنین میں شمار ہو جائیں. تو مومنین، ایک مسلمان کا مومن ہونے تک کا جو سفر ہے، بیچ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں 2 خاص چیزیں. سب سے پہلے آتی ہے ہدایت. تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت آتی ہے علم سے. یعنی کہ اگر علم آ گیا تو ہدایت آنا ضروری نہیں ہے، لیکن چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر علم نافع آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ہو جائے گی. ہدایت کہتے ہیں، ہدایت کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز یا پھر ڈائریکشن، ہے نا؟ ڈائریکشن ہوتی ہے نا، یا انسٹرکشنز مور ایکوریٹلی. اسی طرح سے علم کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں تو آپ کو انفارمیشن نہیں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، آپ علم کو کہیں گے نالج. تو نالج علیحدہ چیز ہوتی ہے. اب جب ہم نے شروع میں بات کی کہ آخرت ہمارا ٹارگٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جانا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس کے راستے میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ساری ہماری پوری ہونی چاہیے، اور آخرت میں ہم کامیاب ہونے چاہیے. آخرت کی نالج تو ہو. اب آپ کو پتا چلے بھی آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو کامیاب ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا کھانا پکانا سیکھنا ہے؟ یا جو اچھا سا شیشہ صاف کرے گی، جس کے اندر چہرہ بالکل شفاف نظر آئے، شیشہ مرر جو ہوتا ہے وہ صاف ہو، عورت، وہ کامیاب عورت ہو جائے گی آخرت میں؟ یا وہ عورت جس کے 12-13 بچے ہوں گے، وہ عورت کامیاب ہو جائے گی؟ یا وہ جس نے صرف 2 بچے پیدا کیے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گی؟ شادی شدہ عورت کامیاب ہو جائے گی یا طلاق شدہ عورت کامیاب ہو جائے گی؟ یا جس کا شوہر مر گیا، اس کا مطلب وہ تو، مطلب جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی وہ تو پھر دوزخ میں جائے گی، نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں، یہ ڈائنامکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت سے نہیں جوڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا عمل صالح جوڑا ہوا ہے، کہ آپ کی سچویشن جو بھی تھی اس کے اندر، گیون سچویشن میں آپ نے بہترین جو عمل کیا، اس کے لحاظ سے آپ کو اجر مل جائے گا. کیا پتہ کسی اور نے سیم سچویشن اس کے اوپر آئی ہو اور اس نے عمل کچھ اور کیا ہو، اس سے بہتر یا اس سے تھوڑا نیچے کے حصہ کا، نیچے کے لیول کا کیا ہو، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو اس کے حساب سے اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بے شک میں نے یہ دنیا بنائی، یہ زندگی اور موت بنائی ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تم سب کو آزما سکوں، ابتلا کر سکوں، تمہارا ٹرائل لے سکوں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے اعمال کے اعتبار سے. تو اب اعمال کو کیسے چیک کرنا ہے ہم نے کہ آخرت میں میری کامیابی ہو جائے؟ کہ یہ ساری چیزیں تو نہیں کامیاب ہونے والی. بھئی مجھے کھانا پکانا آتا ہے، یا مجھے سلائی کرنی آتی ہے، میں زبان بہت اچھی چلاتی ہوں، میں ایسی زبردست کسی کے ساتھ مناظرہ کر سکتی ہوں نا، میں ایسے دلائل پیش کر سکتی ہوں کہ میں تو کامیاب ہوں. کچھ بھی ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں جائے. ہاں یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنس پوائنٹ کر دیں، لیکن پلس تو نہیں کریں گی. تو آخرت کا کرائٹیریا کچھ اور ہے. اب اس کرائٹیریا تک پہنچنے کے لیے آپ کو چاہیے علم. تو علم کے سب سے پہلے فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ علم کا ہونا اور نہ ہونا. کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی. سب سے پہلے سے کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی جو آیات ہیں ان میں جو انبیاء کی دعا آئی ہے، وہ آپ کو پہلی دعا، چھوٹی دعا یہ مل جائے گی. سورہ البقرہ کی دعا ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں اس بات سے آپ کی پروٹیکشن چاہتا ہوں، مجھے آپ کی پناہ چاہیے اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہل کون ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں وہ ساحل ادیم کا معاملہ بڑا، انہوں نے بہت زیادہ ایکسلریٹ کر دیا اور بڑا اس کو کیٹلائز کر دیا کہ اس نے جاہل کہہ دیا کسی کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جاہل ہوتا کون ہے؟ پہلے یہ تو جانے جاہل کون ہوتا ہے. جاہل ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کسی خاص چیز کا، اگر میں آپ کو کہوں میرے کلینک پہ آئیے اور میں کہوں کہ میرا ایک پروسیجر ہو رہا ہے، ذرا مجھے اسسٹ کر دیں. جیسے سعد ہے، مجھے میرے ساتھ میرے سارے سیشنز میں وہ سعد ہوتے ہیں، تو میں سعد کو کہوں گی سعد آپ میرے سارے سیشنز میں، کلاسز میں بھی آپ مجھے اسسٹ کرتے ہیں، پلیز آپ میرے نا یہاں پہ یہ میرا میڈیکل پروسیجر ہے اس پہ بھی اسسٹ کر دیں. تو سعد مجھے کہیں گے کہ میم مجھے تو نہیں آتا. اور میں سعد کو کہوں آپ تو جاہل ہیں، جاہل ہیں آپ سعد. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟
بات تو درست ہے، جاہل ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سرٹن چیز کا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس معاملے میں جاہل ہیں. اس کو کہتے ہیں جہل. اوکے، جہل کہتے ہیں اس کو، یا پھر جاہلیت. ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت کا مطلب ہے کہ ایمان سے پہلے. تو ہم یہی کرائٹیریا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں نا اور غیر پڑھے لکھے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. یہ سوال پوچھ رہی ہے مجھے یا ابو جہل والا جہل کوئی اور ہے؟ اچھا، اردو میں اس کو جاہل کہتے ہیں. اچھا، جاہل اردو میں دیکھیں، اردو میں بھی وہی مطلب ہے جو عربی میں مطلب ہے. اصل میں ہوا یہ کہ سلینگ لینگویج جو ہے نا اردو کی اسپوکن والی میں، اس میں ہم نے جاہل کو گالی بنا دیا، کیونکہ جاہل بیسیکلی گالی بنی نا، یعنی کہ آپ کسی کے کمی پہ اس کو طنز مار رہے. جاہل ہے یہ، بالکل جاہل ہے، جہل سے ہی نکلا ہے. جس شخص میں جہل ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اس کا روٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن ہم کیونکہ علم کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ابھی میں نے آپ کو ایک دعا بتائی تو اس کو جلدی سے ہم یاد کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ ان، یہ اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں. یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جاہل نہ بنا دینا مجھے نالج دے دینا یا رب. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا کی ہے ان 4 دعاؤں میں سے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اس دعا کو بہت زیادہ کہیں، بہت زیادہ مانگے. دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میرے علم میں اضافہ فرما. اچھا، جب علم آپ کے پاس آتا ہے نا تو آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا بندہ ہے. کبھی آج تک آپ نے، مجھے سچ سے بتائیے گا، آج تک آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسا شخص دیکھا ہے جس نے بڑی ڈگریز لی ہوئی ہوں اور اس کو بڑی ہر چیز کی دنیا کا شعور آ گیا ہو؟ لوگوں کے ساتھ کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اچھا سلوک کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اخلاق سیکھ لیا کیا اس نے اپنی ڈگری کی وجہ سے؟ کبھی کسی نے دیکھا ایسا شخص؟ نہیں دیکھا. اخلاق نہیں سیکھا انہوں نے اپنی ڈگری کی وجہ سے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا علم اس ڈگری میں نہیں ہے، اس کا علم کہیں اور ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے. سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل کہہ دیجئے یا پوچھ لیجئے. اس صورت میں تو پوچھنے کی بات ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے. کیسے پتہ چلا کہ پوچھا جا رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو. حل، یہ جو لفظ آیا نا حل، یا پھر حمزۃ الاستفہام آتا ہے، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. اس استفہام کا مطلب ہے کوسچننگ. یہ حل جو ہے کوسچننگ انڈیکیشن ہے کہ کوسچن ہو رہا ہے یہاں پہ کہ حل یستوی. یستوی استوا کرنے کو کہتے ہیں، ایکول ہونا، بیلنس کرنا. کیا بیلنس ہوتا ہے؟ الذین یعلمون، ان لوگوں کا جن کے پاس، جو جاننے والے ہیں، اور والذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کا جو نہیں جاننے والے ہیں. تو اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا علم والے اور نہیں علم والے برابر ہوتے ہیں، یا پھر علم والے اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ایسا ترجمہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کبھی؟ تو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بنے گا کہ جن کے پاس علم نہیں ہے یا نہ جاننے والے. اور اردو میں اگر اس کا ہم نے ترجمہ کیا تو جاہل بنے گا. صحیح ہے نا؟ ہم جب ایڈوانس انگلش سیکھتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک لمبے جملے میں جو پوری میسج دیا گیا اس کے لیے ایک ورڈ بتا دو. جیسے کہ ایک لفظ ہے کانڈیسینڈنگ. تو کانڈیسینڈنگ کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی کو نیچا دکھانا. جملہ کتنا بڑا ہے، کسی کو نیچا دکھانا. صحیح ہے نا؟ اس کے لیے ایک لفظ کافی ہو گیا، کانڈیسینڈنگ. بالکل اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک ووکیبلری کا لفظ کافی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا جامع الکلام. اوکے،
لیکن یہاں پر غور طلب بات ہے کہ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو بہت سارے ماشاءاللہ سے سمجھدار لوگوں نے اس کا یہ بھی ایک ایٹریبیوٹ سمجھ لیا، پرسپیکٹیو نکال لیا کہ شاید یہاں پر علماء کی بات ہو رہی ہے. صرف علماء کی بات نہیں ہو رہی، ہر اس شخص کی بات ہو رہی جو علم والا ہے اور ہر وہ شخص جو کہ علم والا نہیں ہے. پھر آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں سورہ فاطر کی. سورہ فاطر میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا. میں نے فی الحال آپ لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی آیتیں رکھوں گی، زیادہ آیتیں میرے پاس بہت ہیں، ساری انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں آئیں گی اور یہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے. لیکن فی الحال آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی رکھوں گی تاکہ آپ لوگ ویکیبلری سے بھی انشاءاللہ فیملیئر ہو جائیں اور آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشى اللہ، آیت نمبر سورہ زمر کی 9 ہے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 28. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ، انما بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں. انما یخشى اللہ، بے شک، اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. انما بے شک وہ جو یخشى اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، وہ کون ہے؟ العلماء. العلماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، الذین یعلمون نہیں استعمال ہوا. العلماء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ علماء ہیں. علماء کہتے ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، یا پھر علم انہوں نے ایک خاص طریقے سے اختیار کیا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے بھی ہیں. دیکھیے علماء کی ڈیفینیشن یہ ہے. آپ نے آج تک کبھی کوئی ایسے علماء کے بارے میں سنا کہ آپ کہیں کہ یہ بڑا عالم فلاں اسکالر ہے؟ عالم کی اسکالر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اسکالر بنتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اچھے بڑے پائے کے اسکالر ہیں، لیکن نا اب یہ پڑھاتے نہیں ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ. اسی طرح سے بہت کم آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے لیکن یہ پریکٹس نہیں کرتے. کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ چھوڑ دیو یا اولڈ ایج میں جا کے چھوڑ دیو، لیکن انہوں نے اپنی پریکٹس کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اگر آپ اس میں آ گئے تو پھر آپ اس کو آگے ہی پہنچائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ نے کہہ دیا کہ یہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اب آپ نے اپنے آپ کو، تزکیے کی بات ہو رہی ہے نا پچھلے کئی ہفتوں سے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے پاس علم ہے یا آپ کے پاس، آپ کسی ایک ہی کیٹیگری میں ہوں گے، یا علم والے ہوں گے یا جاہل ہوں گے. علم والے لوگ جاہل ہونا تو نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن جاہل جو ہوتے ہیں وہ ضرور علم والوں میں سے بننا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اوفینسو قسم کا جملہ ہے یا اوفینسو ٹائٹل ہے کہ تم جاہل ہو. اچھا جی، اب ایک بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک کہتے ہیں نا وعید، ذرا سنیے گا. سورہ رعد میں، سورہ رعد آپ کو پتہ ہے، الرعد اسٹرائکنگ تھنڈر کے نام سے ایک سورہ ہے. اس کی آیت نمبر ہے یہ آیت نمبر 43 بنے گی. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. قل کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدا، کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میری رسالت کے بارے میں، یعنی کہ میرے رسول ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے. شہیدم لکھا ہوا ہے یہاں پہ، باللہ سوری شہیدم لکھا ہوا ہے. بینی میری اور تمہارے درمیان میں جو شہید ہے، یعنی کہ شاہد جس کو کہتے ہیں نا، کافی ہے ایز اے وٹنس. اردو میں بھی شاہد ہی تو کہتے ہیں نا کہ میرا فلاں بندہ گواہ ہے. تو شہید کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل گواہ ہے. اللہ سبحانہ مسلسل گواہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا ہے سب کچھ. اللہ سبحانہ سب کچھ ڈیزائن کیا اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ساری چیزیں سامنے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ.
تو شہید مطلب کہ فعیل کے وزن پہ ہم نے پڑھا تھا نا صبح کی کلاس میں، یہ فعیل کے وزن کا یہ لفظ ہے، رحیم والے لیول کا لفظ ہے یہ شہید، کنٹینیوس دیکھنے والا یا اس پر گواہی دینے والا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مسلسل گواہی کون دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اب اللہ کے ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور تمہارے درمیان میں کون ہے؟ علم الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا، الکتاب کا خاص کتاب کا علم ہے، وہ بھی تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں جو کہ میری رسالت پر گواہی دے دیں گے. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم نے کہا، ہم نے شہادت دے دی اور ہم نے رسول کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور ہو گیا کام. کام نہیں ہوا. ابھی آپ کو کہا نا، ابھی تو آپ اسلام لائے ہیں، ایمان تو آپ بعد میں لے کر آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتاب کا علم ہوگا تو تم اس چیز کی شہادت دے سکو گے. اس لیے کہ ہر چیز اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا نا کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ تصدیق کرتی ہے پچھلی آئے ہوئے صحیفوں کی، پچھلی آئی ہوئی کتابوں کی، اور پچھلی آئی ہوئی شریعت کی. یا ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی میسیجز اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پیغام جو آئے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. وہ کیا القرآن ہے، آف کورس. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف کہہ دیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، بس ہو گیا. نہ نہ نہ، کتاب آپ کو پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بعد آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا جسم، یعنی کہ آپ کا جو نفس ہے، وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ الائن ہو جائے گی. وہ ساری چیزیں اس بات پر آمادہ ہو جائیں گی. سب کا ایک جگہ الائن ہونا ضروری ہے، کیونکہ کس نے جانا ہے؟ آپ کے دل نے بھی جانا ہے آخرت میں، آپ کی روح نے بھی جانا ہے. دل کس کی بات، دل کیا چیز ہے؟ سوچئے گا، ہم نے دل کے بارے میں کتنی بار ڈسکس کیا. اور آپ کے جسم نے بھی جانا ہے. جبھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ قیامت کے دن تم تو کچھ نہیں بولو گے، تمہارے خود کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا یہاں سے یہ ثابت ہوا، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 سے اندازہ ہو گیا کہ ہماری شہادت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اور ابھی ہم یاد رہے کہ ہم علم کی بات کریں، ابھی ہم نے ہدایت کی کوئی بات نہیں کی ہے. اچھا جی، ایک آیت جو میں نے پچھلے سیشن میں بھی کی تھی، کل والے سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیت رکھی تھی، تو میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا نمبر وغیرہ میں بتانا بھول گئی تھی، کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ تو یاد نہیں آ رہی وہ بات. لہٰذا میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پھر سے رکھ دیتی ہوں، جس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والے لوگوں کی جو درجات ہوتے ہیں ان کو بلند کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں ان کے رینکس. تو وہ والی آیت کون سی ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ پچھلے سال کے سیشنز میں تدبر کیا، انہیں تو یہ یاد ہے، اس لیے کیونکہ یہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ان آیتوں کو ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ خاص آیتیں ہیں. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آیت سجدہ بھی میں کروا رہی ہوں، اور میں ہر سیشن میں کرواتی ہوں. آیت سجدہ میں ہم نے یہ غور، وہ بھی تدبر کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ شارٹ کورس ہوتا ہے، بالکل شارٹ کورس ہے، چند دنوں کا کورس ہے، وہ سب کو کرنا چاہیے. کہ آیت سجدہ میں ایسی کیا بات ہے کہ اس پہ سجدہ آیا ہے، تو اس سجدے کی آیت میں غور طلب کیا بات ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ایک شارٹ کورس آئے گا، انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی آئے گا، کہ آپ دیکھیے گا کہ اس طرح یہ ساری چیزوں سے آپ کا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے، آپ کے سجدوں میں، آپ کی نمازوں میں، عبادات میں کتنا خشوع بڑھ جائے گا، صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جان لینے سے. تو وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یہ بھی میں نے کہا کہ یہ ہمارے تدبر کا حصہ ہے. سورۃ المجادلہ، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 11. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ یرفع اللہ، اوپر اٹھا دیے، رینکس کو بڑھا دیا، اوپر کے اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو تم کیا
کی ہے ان کو تھوڑا سا اوپر کر دیا, وہ تھوڑے سے ہائٹنڈ ہو گئے. اور والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ لوگ جو اوت العلم ہے, اوتل کا مطلب ہے جس کو دیا ہے, آتی کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے دو, آتی آتیہم الحکمہ, ہم نے یہ دعا پڑھی تھی نا اذکار کے سیشن میں, آپ کو بتایا تھا میں نے کہ آتیہم الحکمہ, آپ پلیز چیک بھی کیجئے گا اپنے امیجز میں. آتیہم الحکمہ, جب اولاد کی برکت کی اور علم کی دعا کر رہے تھے ہم, تو آتیہم الحکمہ کا مطلب تھا کہ ان کو یا اللہ دے دے, ان کو دے دے, آتی دے دیجئے, گیو دیم. اور اوتل کا مطلب ہے کہ دیا گیا, اوت العلم درجات, دیا جائیں گے ان کو درجات, ان کو لیولز اٹین ہوں گے. جیسے کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ سب بچوں نے کلاس پاس کی ہے اور سب نے اچھے سے پاس کیے, لیکن پاسنگ مارکس کے آس پاس یا اس سے اچھے بھی کیے ہوں گے, لیکن پوزیشنز کسی اور کو ملتی ہے نا. کبھی کبھی آپ دیکھتے کہ پوزیشن ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ شاید کبھی کبھی 0.1 0.2 0.3 یا 0.5 یا بالکل ہی مائنر ڈفرینس کے ساتھ انہوں نے پوزیشن ملی ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بس میں ان سے اتنا ہی تو بس پیچھے رہ گیا تھا. یا پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والے جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں ہی بہت کم ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ پوزیشن ہولڈر ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اس کلاس میں کسی ایک سبجیکٹ میں بچوں نے, سب نے 15 بچے ہیں اور سب کے سب نے 20 نمبر کا کوئی ایگزام لیا تھا, اور 20 نمبر میں سے سب لوگوں کے 4 5 4 5 آئے ہیں, کتنا برا پرفارمنس ہے. ایک بچہ ہے جس کے 6 آئے ہیں, اس کو کیا ملے گی؟ پوزیشن نمبر 1 مل جائے گی اس کو, ایسا ہی ہے نا. تو تھوڑے سے ڈفرنس سے بہت بڑا معاملہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کو پوزیشن دی جائے گی. اوت العلم درجات, آپ لوگوں کو ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ان کو درجات دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. تو پہلی چیز کیا ہم نے بھی سیکھی؟ ہم نے سیکھی ایمان. آپ کو میں نے شروع میں بھی بتایا ایمان کی بات ہو رہی تھی. مسلمان آپ ہیں, ایمان آپ کو لے کر آنا ہے اور اللہ سے ایمان کی دعا کرنی ہے, اور پھر علم بھی حاصل کرنا ہے. اچھا اس وقت کم سے کم مینا میرے پاس, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اپنے میں نوٹس میں اگر آپ کو دیکھ کر بتاؤں, اللہ اکبر کبیر, کوئی آدھے جز جتنی میرے پاس آیات ہیں آپ لوگوں کے سامنے, اگر میں ان تمام آیات کو علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں, یا جس کے آیت میں علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت پاسبل نہیں ہے, ہم اس کو آگے آگے سیشنز میں دیکھتے رہیں گے. ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہماری انفارمیشن اور نالج کو ریٹین کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ برقرار رہے. فی الحال ان 4 آیتوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی ریفلیکشن ہے جو ہم سے شیئر کرنا چاہیے یہاں کلاس میں؟ ہاں جی, کوئی ہے؟ کسی نے کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا ہے ان آیتوں میں سے؟ کچھ کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ آئی آپ لوگوں کو, کہنا چاہتے ہو آپ کے بھائی اس کو اس طرح سے کرنا ہے؟ تو ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی 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 جی. علماء جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ استعمال کیے سورہ فاطر کی تھی وہ. جی جی. سورہ زمر میں تھا کہ کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ٹھیک ہے, تو سورہ فاطر کی آیت تھی. میم علم النافع کون سا علم ہے؟ وہی جو اللہ کے قریب لے جائے. جی صحیح. بالکل. ہاں, علم تو النافع وہ علم ہے سب سے پہلے. اچھا, علم النافع کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہم ظاہر علم النافع کی طرف آئیں گے. علم النافع سب سے پہلے وہ علم ہے جو آپ کو آخرت میں دوزخ سے بچا لے. صحیح ہے, قیامت کے دن, اور قیامت سے پہلے ایک اور آخرت ہے, تو قبر میں عذاب سے بچا لے, اور دنیا میں برے اعمال سے بچا لے, دنیا میں گناہ سے بچا لے, دنیا میں برے نام سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنے سے بچا لے, وہ علم النافع ہے. جی میم وہی.
تو میم یہ اکثر ہمارے زیادہ تر جو ہیں علماء جو 90% ہیں وہ پھر جب سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں، تو اس سینیریو میں آ کے وہ پھر سائنس کے علم کو ہی رد کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان میں قصور کس کا ہے؟ مطلب علم، وہ ایسے علم علم کو میں قصور کس کا ہے؟ نہیں، اس چیز میں کہ وہ اس علم کو نافی نہیں کہتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم اللہ سے دور لے جاتا ہے بلکہ ہمیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر وہ علم جو سائنس، خاص طور پہ سائنس کا تو بڑا پرابلم ہے. دیکھیے سائنس کا ایشو کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اپنی فیلڈ سے بتاتی ہوں. آج سے کچھ سال پہلے جو ہے، جب ویٹ لاس کی ایک پوری انڈسٹری چلا دی نا انہوں نے، موٹے ہو گئے موٹے ہو گئے. دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ اندرونی طور پر یہ کس قسم کی لابی چل رہی ہے. اگر آپ لوگ کانسپریسی تھیوریز کو آپ لوگ کوئی فالو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اس چیز کا علم ہو. پہلے انہوں نے لوگوں کو موٹا کیا، پہلے انہوں نے ڈائبٹیز خود پھیلائی ہے، خود سے پھیلائی ہے. اب جو ہے وہ ڈائبٹیز کی دوا بیچ رہے ہیں. اور پھر جب ڈائبٹیز ہاتھوں سے نکل گیا تو لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، اوبیسٹی آ گئی ہے. اب وہ اس کی پوری انڈسٹری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب اوبیسٹی میں آتے ہیں تو اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے خوبصورتی پر بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، جو بھی آپ کی پہلے کی خوبصورتی تھی. تو انہوں نے ایستھیٹک انڈسٹری، یا کہنا چاہیے بیوٹی انڈسٹری، انہوں نے پوری کی پوری بنا دی ہے. بلینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے یہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے تو چینجنگ ویوز ہیں. نئی ریسرچ آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ایلوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ ایک چیز ٹھیک کرے گی، 70 چیزیں خراب کر دے گی. انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے ہربل میڈیسن، پرسکرپشن میڈیسن لکھ دی ہے اپنی، باقاعدہ پرسکرائب کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کی پرسکرپشن میڈیسن ہی یہی ہے. اور یہاں پر ہم جب ایوارڈ دینے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بیسٹ ڈاکٹر کی اور اچھے سرٹیفکیٹس اور یہ سارے آنرز دینے ہوتے ہیں، تو وہ اسی ڈاکٹر کو ریکمینڈ کرتے ہیں جس نے کم سے کم کیمیکل دوائیں پرسکرائب کی ہو اپنے پیشنٹس کو. تو یہ کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ ریلائبل نہیں ہے. وہ اور وہ ان کی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی تو کسی چیز پر بیس کر رہے ہیں نا. وہ تو انسانی فلا یا انسانی ایرر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی ان کے سامنے ایک بات آئی ہے تو انہوں نے اس کو ویسے کر لیا، اس کو چیک کیا، پتہ چلا اچھا ٹھیک ہے ایسے کر لیں گے. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد کوئی اور بات پتہ چلی. پہلے انہوں نے کہا پلاسٹک پلاسٹک پلاسٹک، ہر چیز کو پلاسٹک کر لو، سستا ہے، سب یوز کر سکتے ہیں، کانچ سے بچ جائیں گے، چبھے گا نہیں، کوئی مرے گا نہیں، پیٹس کو پرابلم نہیں ہوگی جب اس کو ڈسپوز کرتے ہیں کانچ کی چیزوں کو. اب پلاسٹک پہ سب کی تکلیف شروع ہو گئی، کیونکہ پلاسٹک کیا کر رہا ہے کہ سب کا ڈی این اے چینج کر رہا ہے. اب وہ پلاسٹک کو واپس پیچھے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں پلاسٹک یوز کر لیں گے، اور جو ہے نا خاص قسم کا پلاسٹک کا ایک خاص کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں گے، لیکن وہ والا جس کے اندر BPA فری ہوتا ہے نا، وہ اس کا نقصان نہیں ہوتا. تو انہوں نے سارے بیبی پروڈکٹس میں ڈال دیا، بڑوں کے میں بھی، بچوں کے میں بھی، ہمارے روزمرہ کے استعمال کچن میں بھی، ہمارے فرنیچر، ہر چیز میں BPA فری پلاسٹک ہو گیا. لیکن پھر پتہ چلا کہ BPA کا بھی ایشو شروع ہو گیا. اب BPA فری ہو یا نہ ہو، پلاسٹک بہرحال اچھا خاصا نقصان دے. تو مطلب ایچ اینڈ ایوری ادر ڈے they keep on taking back their own claims. تو سائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ سائنس ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ریلائبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس لیے تو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یہ جو سورہ رات کی آیت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تو آپ کہہ دیں، رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یار اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، کیونکہ شہید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، شہید اب بینی ہے، یعنی کہ مسلسل گواہ ہیں. اور میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ ہیں نا، ان میں سے وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم ہی ہے جو ایونچولی ہمیں بچائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ والے علم ہمیں بچانے والے بھی نہیں ہیں. اور ہم نے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ سائنس کے کسی کانسیپٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ او ہو دیکھا پانی پہ جو ہے وہ پانی کو بیٹھ کے پینے سے یہ فائدہ ہو رہا تھا، تو اب میں اس سنت پہ عمل کروں گا. اوکے، سنت آپ کی عمل ہو گئی، لیکن وہ شخص جو کہ اس چیز کی تصدیق کے بغیر عمل کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اس کا اجر اور اس کا اجر فرق ہوگا نا. آپ کی عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، بلکہ کہہ کیا رہی ہے، آپ تو خود ڈیمانڈ کریں گے کہ میں نے تو تصدیق کی ہے، مجھے سمجھ آئی ہے، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید اس بات درست نہیں ہے کہ بھئی میں تو کھڑے کھڑے پانی پیوں گا. ایسا ہی ہے. اب
آپ سب کی آج اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اکثر میں آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا کوشش کرتی ہوں کہ بائٹس بھی دے دوں آف نالج، کوشش کر رہی ہوتی ہوں میں۔ یہ پلیز جا کر آپ لوگ ریسرچ دیکھیے گا، کیونکہ اب تو انہوں نے اس ریسرچ کو کچھ سال ہوئے پبلک کر دیا ہے اس ریسرچ کو۔ انہوں نے پانی کے اوپر پانی کے مالیکیولز، اور کہنا چاہیے کہ پانی کے بالکل حد تل امکان چھوٹے خلیے جس کو کہتے ہیں نا، سیلز جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں، اس کے اوپر بالکل باریک بینی کے ساتھ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، آپ عام لے مین لینگویج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں۔ انہوں نے پہلے زمزم کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ زمزم کیا چیز ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ اس کا تو الگ ہی شیپ ہے، اندرونی طور پہ عام پانی سے بالکل الگ ہے، اور وہ پانی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص آئی ہوئی آیت یا دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی اندر سے نقشہ چینج ہو جاتا ہے، لہٰذا جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس پانی کو تو اس کا افیکٹ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ پانی جو کہ کھلا رکھا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو پینے کے برتن ہے اس کو، اور پانی کی جو برتن ہے جس کے اندر پانی آلریڈی آپ نے کنٹین کیا ہوتا ہے، اس کو ڈھک دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی کی جو انرجیز ہیں یا ڈسٹ ہے یا آپ جو بھی کچھ کہیں، وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ پھر آج کل یہ مینیفیسٹیشنز اور میڈیٹیشن کا دور ہے، تو آپ دیکھیے کہ مسلمان غیر مسلمان سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ پازیٹیو وائبس بھیجیں، پازیٹیوٹی کو مینیفیسٹ کریں، پانی کے اوپر پانی رکھ دیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں نیگیٹو انرجی ہے تو پانی کو کارنرز پہ رکھ دیجئے اور اس پانی کو پھر بعد میں بہا دیجئے، 7 دن تک ایسے کریں، آپ کا جو ہے نا گھر کے اندر پازیٹیوٹی بحال ہو جائے گی یا بہتر ہو جائے گی، انرجی بہتر ہو جائے گی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے افرمیشنز کہنے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہو رہی ہوں، میری ہیلنگ ہو رہی ہے، میں فلاں بیماری سے جان چھڑا رہی ہوں، اس بیماری سے میں نجات پالوں گی، اس طرح کی باتیں نا، یعنی کہ پازیٹیو اس کو کہتے ہیں افرمیشنز، اور وہ پانی پہ آپ رکھ کے بولتے جائیں اور پھر آپ اس پانی کو پی لیں تو آپ کے پاس کوئی الگ ہی افیکٹ آئے گا۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سائنس کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو، نظر کا، جادو، جنات، بیماری کا، تو فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھ کر پانی پہ پھونک دو اور پی لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سیم بات رسول اللہ جب کہہ رہے تب نہیں سمجھ آ رہی، ہم کہہ رہے نہیں میں تو ویسے ہی پڑھوں گا اور میں منہ میں ہی پڑھوں گا۔ اس ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پڑھ کے پھونکنی ہے تو وہ آواز سے ہونی چاہیے، بغیر آواز کے پڑھ کے پھونکنے کا، یا جس کو آپ لوگ دم کہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پانی کے اوپر جو وائبریشنز ہوں گی نا، اس سے اس کا اندرونی حلیہ بدل جائے گا نا۔ اس کو ضرور چیک کیجیے گا، میں نے اس کا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ یہ پبلکلی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، یہ ریسرچ جو ہے کہ پانی پر، زمزم پر انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، زمزم سے شروع ہوئے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہ مسلسل اب یہ آن گوئنگ ریسرچ ہے، اس پر ان کا پورا جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں نا، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے اندر ان چینج کلیم آ گیا، اب وہ نئی نئی چیزوں پر کر رہے ہیں کہ سی واٹر کا کیا مسئلہ ہے، فریش واٹر کا کیا مسئلہ ہے، فلٹرڈ واٹر کا کیا مسئلہ ہے، پانی کو بوائل کرنے کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصانات ہیں، کھلے پانی کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ سائنس سے تو مل رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دی۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے تو عقیدے کا حصہ ہے، ادروائز آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، اور باقی چیزوں پر اس سے پہلے کہ ریسرچ آ جائے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ کلونجی ہے، کلونجی کے بارے میں کوئی خاص ابھی تک ٹھوس ریسرچ آئی نہیں ہے، لیکن بھارت ریسرچ اس پہ بہت چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق لانجیوٹی سے ہے، بٹ کیسے ہے وہ نہیں مانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ ظاہر ہے موت کا تو کوئی علاج ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ موت بیماری تھوڑی ہے، موت تو ایک کیفیت ہے جو طاری ہو جائے گی، اوکے، لیکن اس کیفیت کے بعد کیفیت تبدیل نہیں ہو سکتی، اس بات کو سمجھیے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ پراپر حدیث اور قرآن پڑھیں گے نا تو آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے، کہ جب ہم کہیں کہ یا رب العالمین، تو رب العالمین کا مطلب ورسز، یونیورسز، ملٹی ورسز نہیں ہوتا،
اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کیفیات کا بھی مالک اللہ ہی ہے، تمام اسٹیٹس کا مالک بھی اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ عالم کی ڈائریکٹ ڈیفینیشن، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن عالم کی اسٹیٹ بنتی ہے۔ اینی ویز، تو ہم بات کر رہے تھے علم کے بارے میں۔ جی جی انم پوچھیے۔ میں پوچھ رہی تھی، آپ نے جو ریفلیکشن کا کہا نا، کہ جو آپ نے 5 آیتیں بتائیں ان میں سے ریفلیکشن، تو جو آپ نے لاسٹ آیت بتائی، سب پہ تو میں نے نہیں کیا اتنا اس سے دیکھا، لیکن لاسٹ آیت بتائی نا، وہ ہمیں ایک تو ایمان والے اور علم والوں میں 2 الگ کیٹیگریز بتا رہی ہے، کہ ایمان والے علم والوں میں یہ ضروری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے مجلس کے آداب بتا رہی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ ہے دکھ رہا ہے کہ علم والا ہونا صرف منہ سے کہنے سے علم والا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے بنتا ہے کہ وہ علم والا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں تھیں جو مطلب مجھے نظر آئیں کہ ہاں ایمان اور علم میں فرق کرا گیا ہے، ایمان والوں کو مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مجلس میں، اور وہ آداب جب ہم عمل کر رہے ہوں گے نا تو پھر ہم علم والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہمارے بالکل پاکستان میں جو ہے کہ مسجد میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے، چاہے عورتوں کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو یا مردوں کے ساتھ بھی شاید ہوتی ہو، کہ کسی کی جگہ روک لینا یا کسی کی جگہ پہ بیٹھ جانا، اس کے چلے جانا، یا بچوں کو پیچھے کر دینا، یا یہ تو جگہ بک ہے، یہ اس چیز سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے، وہ practical ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور باقی ایمان اور علم میں جو ڈفرینس آیا ہے وہ دکھ رہا ہے، اور درجات ان بالکل کے بتائے۔ بہترین آپ کی ریفلیکشن ہے، اس کو پلیز ایک جگہ الائن کر کے اس کو ضرور مینشن کر دیں، اور اس کو آرٹیکل کے اندر بھی شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ جو ہے اس کو گروپ کے اندر ضرور ریلیز کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا غور آپ کریں، میں یا کوئی بھی ہم میں سے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے تو بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پر تھوڑا غور کر لیں، کیونکہ غور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے حصے کا غور ہم نہیں کر سکتے نا، ہم صرف اپنے حصے کا کریں گے، اور جتنی اللہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو ہم بار بار پڑھاتے رہتے ہیں۔ سارے سیشنز میں الگ الگ ناموں سے سیم دعائیں ہی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا اس کا۔ اب آپ کے سامنے ایک آیت میں ضرور رکھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ آیتیں اتنی اہم ہے، میرا دل نہیں کر رہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بہرحال ظاہر سیشن کے حساب سے ہم اس چیز کو کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب کچھ یہ ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتا کام، لیکن یہ والی آیت ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اچھا جی، اس لیے کہ اس میں ایک اور پہلو پر یا ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت کی یہ بھی آیت نمبر 43 ہی ہے۔ ابھی ہم نے ایک اور نمبر کیا تھا، سوری ایک اور سورہ کی تھی نا، سیم نمبر کی آیت تھی 43، وہ سورہ رعد کی تھی۔ اب یہ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالی آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ کتنے ڈفرنٹ الفاظ ہیں دیکھیں، تو ہم نے نضربوہا کو دیکھیں، ضربا کو سنا تھا ہم نے کہاں پر؟ سورۃ الکہف میں ضرب کہتے ہیں اسٹرائک کرنا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اس قسم کی امثال، اس قسم کی ایگزامپل سے، نضربوہا للناس، ہم اسٹرائک کرتے ہیں لوگوں کو۔ للناس کے بارے میں بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو یا مومنوں کو یا تقوی والوں کو، نہ 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 نہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں لوگوں کو ان مثالوں سے اسٹرائک کرتا ہوں یا اسٹرک کرتا ہوں۔ تھوڑا سا کہتے ہیں نا ہیلو، جب کوئی ہمیں کوئی سرپرائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اچانک سے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ایسے ٹپ ٹپ کرتے ہیں نا، ایکسکیوز می، اچانک سے آ جاتے ہیں وہ، ہم کہتے ہیں یہ کون مجھے ٹچ کر رہا ہے؟ تو یہ ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے جو کہ آپ کو گوز بمس دے دیتا ہے۔ فرض کر لیں کہ وہ آپ کا جاننے والا کوئی نہ ہو، وہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو آپ کو ٹچ کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا ہوتا ہے پھر؟ بہت الگ سے ریئیکشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی شخص فیملیئر ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکسٹ اسٹیپ لے لیتے ہیں۔ ادھر سنیے گا، اسی لیے ضربہ کا لفظ استعمال ہو کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ بھی لیں، کہ جب اس طرح کی مثالیں دی جائیں اللہ کی طرف سے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس عقل ہے اور وہ اہل العلم میں سے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی ان مثالوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اہل العلم میں علم آپ حاصل کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، عقل کیا ہوتی ہے، عقل کا علم سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ عقل کا تعلق علم سے بہت زیادہ ہے۔ عقل اور علم مل کر علم نافع بنا سکتے ہیں، بالکل بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن عقل
عقل آپ کی درست چل رہی ہے نہیں چل رہی، غلط چلا رہی ہے، اگر آپ غلط، کیونکہ وہ مائنڈ ہے نا، برین ہے، تو عقل آپ کی درست چل رہی ہے یا غلط چل رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کا علم یا تو خدا نخواستہ علم نافع بن جائے گا، یا پھر آپ اللہ نہ کرے علماء سو کی طرح نہ ہو جائیں، ہم برے علماء میں سے نہ ہو جائیں، برا علم پھیلاتے ہیں، نقصان دہ علم پھیلاتے ہیں، نقصان دہ بات پھیلا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی عقل کو غلط طریقے سے استعمال کریں، عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل کہتے ہیں دلائل کو لینا اور دلائل کو دینے کی کیپیسٹی کو، صحیح ہے؟ دلائل، ریزن کس چیز کی کیا وجہ بنی، یا پھر اگر ہم نے اگلی بار ایسے نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس طریقے سے اس چیز کو کر لیا تو ہمارا نقصان کم ہو جائے گا۔ ایسے ہی نا، عقل سے ہی ہم نے کیے نا کام سارے، اپنے نقصان۔ یہ کیا کر رہی ہے سائنس عقل کو استعمال کر رہی ہے، اوکے؟ سائنس عقل کو استعمال کر رہی، علم کو استعمال نہیں کر رہی، عقل کو یوز کر کر کے علم تک پہنچ رہی ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل بہت بڑا مائل سٹون ہو سکتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو دیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ عقل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دے کر بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، پتھر پڑ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ بہرحال تو میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو اس لیے میں سامنے آپ کے رکھتی ہوں، اس کو پہلے میں پورا جو جملے میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ بتا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو، ویسے تو بیان کرنا اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو ہم یہ بیان کرتے ہیں، مثالیں ان کو دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور وہ نہیں سمجھتے سوائے ان لوگوں کے جو کہ اہل علم ہے۔ یعنی کہ عقل استعمال کرتے ہیں لیکن وہ عقل کو غلط استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر اہل علم ہے تو پھر وہ صحیح استعمال کریں گے عقل کو، اور ان مثالوں سے کوئی نہ کوئی نصیحت لے لیں گے۔ اچھا، یہ ہر آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں ہے خالی، ہر انسان کے لیے۔ اس لیے تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم سچائی کی، حق کی تلاش میں تھے اور ہم اسلام لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، ذرا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس آدمی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی رشد اور ہدایت میں اس کے دل میں الہام فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا یہ الفاظ سنیے گا، اس لیے میں نے کہا نا حدیث کے ٹیکسٹ کو ضرور پڑھنا ہے آپ نے، جو عربی ٹیکسٹ ہوتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں، ذرا ٹیکسٹ سنیے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ویلہمہ رشدہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے دعا کیا پڑھی تھی، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اس کے اندر آ گیا الہمنی، الہام آ گیا، رشدی بھی آ گیا، یہاں پر یہ جو دو الفاظ استعمال ہوئے، اور ایک دوسری دعا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ہمیں، کہ اللہم فقینا فی الدین، اے میرے اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما دین کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر میں کسی کے لیے بہتری چاہتا ہوں تو اس کا جو دل ہے نا میں کھول دیتا ہوں، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہوں اسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمینوں کی ہر چیز عالم کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرتی ہے، عالم کے لیے، ٹھیک ہے؟ علم والے کے لیے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم والا، سمپل سی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہمیشہ ریورس انجینئرنگ کر کے ذرا اس کو ڈیکوڈ کیا کریں، ہر لفظ کو، اس طرح آپ لوگوں کی ووکیبلری بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس میں انشاءاللہ بہت بہت کلیئرٹی آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے یا علم والا شخص جو ہوتا ہے، یا علم حاصل کرنے کے راستے میں جو شخص ہوتا ہے، اس کو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے نا، وہ اس کے لیے بخشش مانگتی رہتی ہے، مغفرت مانگتی رہتی ہے۔ پیچھے ہم نے جو آیات دیکھی ہے اس سے دیکھی کیا کچھ ہمیں مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آیت آپ نے ایک حدیث آپ کو میں نے بتائی، کئی بار بتائیے، میرے خیال ہے زبانی یاد ہو گئی ہوگی کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے،
یہ والی حدیث جو ہے ہمیں اسکول اور کالج میں یاد کرا دیتے تھے نا، ہمارے اسلام اسٹڈیز میں ہوتی تھی یہ، کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کیسے ہے؟ کیونکہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے کہ صرف اور صرف ایک آیت کا علم حاصل کر لیا، ایک آیت سیکھ لی، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے کہ 1000 رکعت کی نماز پڑھی اللہ کے لیے، اس میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے ایک آیت کا علم حاصل کر لیا۔ پھر ایک تیسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس علم ہے، یعنی کہ علم رکھتا ہے وہ، اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن عبادت بہرحال وہ کرتا ہے، اس کی عبادت میں اخلاص میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی علم والے شخص کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے اللہ کی نظر میں، اس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ اب یہ جو آخری والی حدیث ہے نا، اس کو ہم نے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنی ہے اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہے ٹیزر آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص جس کا اخلاص بھی اتنا بہترین ہے، سب پازیٹیو ہے اس کا، اور وہ بہترین عبادت کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے، اس کی بھی ساری انگریڈینٹس وہی ہیں، اچھا اخلاص ہے، عبادت اچھی کرتا ہے، ٹائم پہ کرتا ہے، ایمان والا دونوں ہے، لیکن اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو اس پر ذرا غور کریں، مجھے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا بنا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ناانصافی ہے نا؟ بتائیں کیا یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی نا اس میں، سوچیے کیا ہے اس میں سچائی؟ کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو بتائیے۔ جی جی بتائیں، ضرور بتائیں۔ ایمان جو ہے وہ ہم جیسے مسلمانوں کو پیدائشی ملا ہوتا ہے، تو ایمان تو مل گیا اکثر، لیکن ایمان کے بعد ایمان کو بہتر بنانے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو ہم ایک جگہ ہی کھڑے ہوئے، ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوگا، بس صحیح ہے ایمان لے آئے وہاں تک ہی ہے، لیکن علم ہم پہ راہ کھولے گا، اور اللہ کا جو اور ہم سے تعلق ہے نا وہ بھی مضبوط کرتا جائے گا، تو ہمارا لیول بڑھتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور کوئی شافیہ بتائیں گی یا پھر صبیحہ بتائیں اس بات کو؟ وجیہ آپ بتائیے۔ میم تھوڑا مٹیریلسٹک سا لگے گا، لیکن مجھے یاد آ گیا ابھی یہ حدیث سن کے، تیرتے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی کہ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر پھول ہر پتا ہر ایک کر رہا ہے، لیکن تھوڑا غور و فکر کرو، تھوڑا علم حاصل کرو۔ مطلب اس حدیث میں یہ بات بولے گی صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا، جو عبادت کر رہے ہو اس پہ سوچ بھی لو۔ صحیح ہے، بالکل اس حدیث میں یہ ایسپیکٹ بھی نکلتا ہے۔ اور کیا نکلتا ہے ایسپیکٹ کہ بھئی اگر ایک شخص دونوں ہی شخص نماز پڑھ رہے تو علم کی وجہ سے اس کی نماز کیوں اس کی فضیلت پا رہی ہے، اس کی عبادت کیوں فضیلت پا رہی ہے؟ مجھے بہت لگتا ہے کہ سارا۔ نماز جو ہے، جیسے ہم لوگ رسمن بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمیں شروع سے سکھائی گئی، اور ہمیں اس کے معنی بھی نہیں معلوم تب بھی ہم پڑھتے ہیں، اور علم والا جو بندہ ہے اسے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں، اس کی فضیلت اسے آپ لوگ زیادہ ملے گی ہی، اسی لیے شاید اس کی فضیلت اس پہ ماشاء زیادہ اللہ ہے۔ تبارک اللہ، بہترین، بارک اللہ فی علمک و عملک، ماشاء اللہ تبارک اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، ویری گڈ ویری گڈ، بالکل پرفیکٹ، آن دا اسپاٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت کلیئر یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی اور مینیفیسٹیشنز بھی ہیں، یہی پوائنٹ ہے کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر عبادت کی بات ہے تو عبادت کا اس کے پاس کیونکہ علم ہے تو اس نے عبادت بہتر طریقے سے ادا، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہو سکتا ہے اس نے عبادت کی، جیسے کہ ہم نماز نبوی پڑھے، ہماری نماز بہتر ہو گئی، آپ کو پچھلے دنوں پتا چلا کہ دعا کی قبولیت کی کچھ اصول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا جو کہ رد نہیں کی جاتی اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو آپ کی دعا کا کیا ہوگا؟ دعا ٹرانسفارم ہو گئی ہوگی آپ کی، اور ہو سکتا ہے بہت سو کو ابھی تک رزلٹ ہی مل چکے ہیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں ایک اور کیا بات پتہ چلتی ہے جو کہ سامنے تو نہیں لکھی ہوئی لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی کسی بھی کوئی بھی ہماری عبادت ہے نا، یعنی کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر ہمیں بتائی گئی ہے کرنے کے لیے، جیسے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا علم حاصل کر لیں گے آپ تو آپ اب جو بچے کی تربیت کر رہے ہیں آپ کو اس کا زیادہ اجر ملے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اجر ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہم ویسے تو اپنا بچہ جو ہے وہ اپنی محبت کی وجہ سے اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں. جب آپ اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے چلائیں گے، تو پھر آپ کا اجر بالکل تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق جاننا، شوہر کے حقوق کا جاننا کہ شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے، بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کیا حقوق بیان کیے جو کہ ہمیں ادا کرنے، کیونکہ وہ ہمارے فرائض ہیں. تو اب جب آپ وہ حقوق ادا کریں گی، بجائے آپ اس بات کے کہ میرا منہ بنا ہوا ہے، میرا موڈ خراب ہے اور فلاں دن تو اس نے مجھے اگنور کر دیا تو اب میں اسے اگنور کروں گی، یہ کرنے کی بجائے آپ بولیں گے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے نہیں کیا تھا میں کروں گی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. تو ہر عبادت جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ ہر وہ چیز جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ بہت غلط ہو گیا کہ ہم نے عبادت سمجھ لی، نماز پڑھوں گی، سجدہ کروں گی اور عبادت کا مطلب ہے بیٹھ کے تسبیح پڑھوں گی تو بس یہ ہو گیا. اصل بات یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ہمارے لیے شریعت میں وہی عبادت ہے. جب آپ وہ کریں گے، سونے کے ٹائم پہ سوئیں گے وہ عبادت ہے، اٹھنے کے ٹائم پہ اٹھیں گے وہ عبادت ہے، کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھائیں گے، جتنا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اتنا تو کھانے کی زندہ رہیں، اچھے سے خوش رہیں، دوسروں کو سرو کر سکیں، کمیونٹی کو فائدہ مند بن سکیں ایک دوسرے کے لیے، وہ کھانا آپ کے لیے عبادت ہے، اس کا پکانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. اس لیے تو خواتین جو گھر میں اپنے جو ہوم میکرز ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور باقی فیملی کے لیے جب کھانا تیار کر رہی ہیں تو ان کو کیوں اجر مل رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا وہ تیار نہیں کریں گی تو وہ بچے، باقی لوگ، تو ان کا دن کیسا چلے گا؟ ہاں، اب اگر آپ ایکسٹرا ویگنزا کام کر رہی ہیں، اب پھر آپ اس چیز سے ہٹ گئی جو اللہ کا حکم ہے. آپ نے بولا نہیں میں ایک سالن پکا کر، چاول اور روٹی پکا کر فارغ نہیں ہوں گی، میں تو 6 سالن پکاؤں گی. یہی وہ چیز ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آداب، جو مہمانوں کے آداب ہوتے ہیں اور دعوت کرنے کے کیا آداب ہے اسلام میں، اس کے کیا طریقہ ہے، اس کا اجر کب ہے اور کب اس کا اجر نہیں ہے. تو وہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مہمانوں کو کیسے آپ نے گریٹ کرنا ہے، کس وقت کھانا دینا ہے، کیسا کھانا دینا ہے، کتنا ہوگا، کس طرح کا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے آپ کو، اور آپ کی کیا استطاعت ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے بھی یا نہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سارے آداب ہمیں حدیث اور قرآن سے ملتے ہیں. لیکن حدیث اور قرآن کا مطلب کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. لہٰذا آج کی کلاس میں کنکلوڈ یہ ہوا کہ بغیر علم کے کوئی بھی کام کرنا نہایت ہی بے وقوفی ہے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف کہ اس کا اجر کم ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کے لیول پہ ہی نہ پہنچ رہا ہو. تو کم سے کم قبولیت یعنی اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے تو علم آنا ہی چاہیے ہمیں. اور پھر یہ کہ ایکسٹرا فوائد علم کے یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خاص پوزیشنز ہیں وہ علم والوں کے لیے رکھی ہیں. اب علم النافع کیا ہوتا ہے تھوڑا سا تو ہم نے دیکھ لیا، انشاءاللہ آگے اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پلیز کبھی نہ بھولیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے اپنے صحابہ میں سے کسی ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے کہا نا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ مطلب چمکتا ستارہ ہوتا ہے، آسمان پہ جو موسٹ روشن ستارہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اسی لیے کیونکہ یہ ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا اشارہ دیا. اب ہم انشاءاللہ جو سوال آئے گا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ذرا اپنے گروپ کو بھی ایکٹیو کر رہے ہیں، تو اس گروپ کے اندر میں چاہتی ہوں اس سوال کو ڈسکس کریں گے. ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو حفظ کرنا یا قرآن کے حفظ کو مکمل کرنا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے ملی ہیں، یہ کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں؟ اگر لائے ہیں صحیح اس کا وہ ذریعہ پتہ ہونا چاہیے. یا تو پھر دیکھیں سوال جواب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک کنکلوژن پہ پہنچتا ہے، یا تو اس چیز کو وہ اوکے کر دے گا یا تو وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دے گا.
اور پھر اپنی زندگی میں اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، سوال جواب کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ فی الحال میں سوال آپ کے سامنے چھوڑ رہی ہوں. آپ لوگوں نے اس کو گوگل شوگل نہیں کرنا فی الحال. آپ نے اس کو، کیونکہ جہاں یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں فی الحال یہ 4 5 6 لوگ اس کو ایسے ایڈریس کریں کہ جو بھی آپ کے اپنے دماغ میں ہے، آپ کی آنکھوں نے جو آبزرو کیا آج تک اپنی زندگی میں، آپ کے آس پاس، آپ کے کلچر میں، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے حفظ کے حوالے سے، وہ ذرا دیکھیں، اس پر روشنی ڈالیں سوال جواب والے گروپ میں، کوشچن اینڈ آنسرز گروپ میں. اور پھر دیکھیں کہ ذرا لوگوں کے کیا 14 طباق روشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے نا قرآن، تو پھر حفظ کی تو بہت آگے کی بات ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے متس جو ہیں وہ بسٹ ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے، میں تو بہرحال اس بات کی آپ کو گارنٹی دوں گی کہ اس سوال اور ہر سوال جواب کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کے آسان ترین حل مل جائیں گے. آپ حیران ہوں گے اور آپ کو دین سے اتنی محبت ہو جائے گی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی آپ کو اللہ پر اتنا پیار آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ ابھی میری روح نکل جائے اور میں آپ کو دیکھ لوں. جب آپ کو دین میں آسانیوں کا پتہ چلے گا. اور اس بات کو بھی نہ بھولے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث قدسی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوتا، میں بھی اس سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں رکھتا. تو اب یہ شوق کہاں سے آئے گا؟ شوق اس کے لیے ہوتا ہے نا جس کے ہم فین ہوتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے خوف ہی اتنا آتا ہے، اور خوف کے مارے ہم یہ بھی نہیں جاننا چاہ رہے کہ آخر خوف کس ریزن پہ ہے. خوف کے لائق ہے بھی، حالانکہ اللہ کا نام کیا؟ رحمان. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ جو سورہ رحمان کی جو آیتیں ہیں نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ لوگ میرا خیال ہے آپ لوگ آ جائیں گے نا اس پہ، یا آ چکے ہیں آلریڈی ان آیات پہ، کہ علمہ البیان کے اندر 2 الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، علمہ اور پھر بیان. اس کا تعلق کیا ہے؟ علم کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن کیوں سکھایا کہ الرحمن علم القرآن اور پھر بیان کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اس کے اندر تو ہم جتنا بھی گہرائی میں جائیں اتنا ہی کم ہے، جتنا ٹائم لگائے اتنا کم ہے. لیکن ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بہت لمیٹڈ کیپیسٹی بنائی ہے. اس کیپیسٹی کو اپ اینڈ رننگ کر رکھنے کے لیے ہم نے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو رکھا ہے سیشن کو، تاکہ ہم آگے بھی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے آگے جاتے رہیں انشاءاللہ. آگے آنے والے سوالوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا کیسا ہے، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا پھر اس کی جگہ پر کیا کہنا چاہیے. انشاءاللہ بہت سی کام کی چیزیں آپ کو سوال جواب میں ملیں گی، اور ہمیں بہت امید ہے کہ سوال جواب گروپ کے رزلٹ میں ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہوگی جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے آگے آنے والے جو بھی ہماری ویب سائٹ ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم اس کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے اگر آپ جہاں پہ بھی اس چیز کو بتائیں گے کہ آپ کس کمیونٹی کا حصہ ہیں، تو ضرور اس بات کو بتائیے کہ یہ نان پروفٹ کمیونٹی ہے. کسی بھی طریقے سے یہ کسی بھی پیڈ کلاسز میں یا کسی بھی پیڈ سروس میں یہ انوالو فی الحال تو نہیں ہے. آگے کیا ہوگا فیوچر میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن فی الحال ہمارا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. کوئی اور ڈائنامکس نکل آئے کسی اور ریزن کی وجہ سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور ہم سے ہمارے اعمال اعلیٰ لیول پر قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.